السلام علیکم۔ الطاف حسین صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں لندن سے۔ السلام علیکم الطاف حسین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الطاف صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ آج پرائم منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس سے آغاز کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے مطمئن ہیں کہ کراچی آپریشن جو ہے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ کا تجزیہ؟ عظیم صاحب، آپ سوال اتنا لمبا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو میں ایک لفظ میں جواب دے دوں۔ 1992 میں 72 بگ فشز کی لسٹیں قومی اسمبلی میں پیش کی گئی اور کہا کہ ہم سندھ کو ڈاکوؤں، پتارے داروں، کامداروں اور جو ڈاکوؤں کو پناہ دیتے ہیں، کڈنیپنگ پر رینسم کرتے ہیں، ہم پورا سندھ کو کرائم سے پاک کریں گے۔ 72 بڑی مچھلیاں، وہ حضور رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے برابر میں بیٹھے۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے انہیں چلتا کر دیا یا وہ بیٹھے ہوئے، ان کو بٹھا کے رکھیے ذرا، کیونکہ بہادر لوگوں سے ذرا بات کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ وہ لسٹ آج بھی قومی اسمبلی میں موجود ہے۔ جس طرح جیو نے، جس طرح سمر ٹیلی ویژن نے پٹیاں چلا چلا کے سہولت مرزا کے انٹرویو کی ٹیپ چلائی، اس کے بارے میں تو ابھی تک ہمارے وکلا جو ہے وہ جس کی مجھے بہت افسوس بھی ہے، جھنجھلاہٹ بھی ہے کہ ابھی تک کسی نتیجے پہ وہ لوگ پہنچے ہی نہیں۔ میں نے تو رابطہ کمیٹی سے کہا ہے کہ اگر ہمارے وکیل کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تو آپ پرائیویٹ وکیل کیجئے، کہیں سے بھی وکیل کیجئے، اور ڈائریکٹ اس میں تمام جتنے بڑے بڑے بشمول پرائم منسٹر، بشمول سب سارے جتنے بھی چیف ہیں ایجنسیوں کے، ان کے سب کے جیل کے سارے ان کے خلاف FIR درج کرے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ صاحب وہ یہ مچھلیوں کے خلاف ہوگا، ہوگا۔ آخری بریفنگ ہوئی 7 جون، مرحوم جام صادق مرحوم کے گھر پہ، وہاں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل نواز جنجوعہ بھی بیٹھے تھے، وہاں مرحوم جام صادق بھی تھے اور بھی لوگ تھے، وہاں ہمارے لوگ بھی تھے۔ اس سے پہلے بریفنگ ہوئی کور ہیڈ کوارٹر میں۔ کور ہیڈ کوارٹر میں جب میٹنگ ہوئی، کور ہیڈ کوارٹر میں بھی انہوں نے کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ یہ حملہ، بلکہ انہوں نے کہا کیٹی جدوئی، کیٹی بندہ، بے نظیر کے کامدار، پیر پگارا کے اوتاق کامدار، پتھارے دار، وڈیرے جاگیرداروں کے کامدار پٹھارے، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے والے، ڈاکوؤں کو پناہ دینے والوں والے جاگیرداروں کے خلاف ہوگی۔ پوری دنیا دیکھا 19 جون 1992 کو وہ پورا کا پورا آپریشن صرف انڈر دی گائز آف 72 فشز MKM کے خلاف موڑ دیا گیا۔ اور جب چودھری نثار نے اس پہ احتجاج کیا تو چودھری نثار کے پیچھے ISI کی گاڑیاں لگ گئیں اور ان کو دھمکیاں دیں، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ چودھری نثار کو اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لفظ بولنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب، آپ نے وہ بات ادھوری چھوڑ دی کہ آپ نے وکلا سے کہا ہے کہ وہ FIR کٹوائیں پرائم منسٹر کے اور جو ایجنسیز کے چیفز ہیں اور دوسرے جتنے چیفز ہیں۔ میں وہ بات سمجھ نہیں پایا، وہ کس کیس میں وہ FIR کٹوائی جائے گی؟ وہ بشمول سما ٹیلی ویژن کے سب کے خلاف کٹوائی جائے گی، ایجنسیوں کے، کہ یہ ریل طلسمات کے طور پہ آپ لوگوں تک کیسے پہنچی۔
सौलत मिर्जा वाली टेप के ऊपर आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, एजेंसीज के हेड और समा टीवी समेत सबके खिलाफ FIR कटवाई जाए? डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो इस पे वकला ने क्या राय दी? वकला अपना इजलास कर रहे हैं तमाम वकला बरादरी से, लेकिन इसमें यह है कि वकला को कत्ल भी कर दिया जाता है। मसला ये हमारे मुल्क में तो बड़े बहादुर और जीदार वकीलों की ज़रूरत है। कोई पेशकश से बड़े वकला अगर MQM से रब्ता करें कि वो अपनी जी जान से नहीं डरते हैं, और वो उनका बैकग्राउंड भी हम देखेंगे कि एजेंसियों से तो उनका बिलवास्ता या बिला वास्ता रब्ता नहीं रहा है, तो यकीनन सोचा जा सकता है। खैर बहरहाल फिर उसके बाद 97 तक लंदन में ये रहे, काफ़ी अरसे रहे, 5-6 साल इनसे मुलाकातें होती रही, और मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और ये भी मेरे घर आए, हम भी इनके घर गए, बहुत लंबे चौड़े इजलास हुए, ये वो। फिर उन्होंने कहा कि गलती हो गई, माफिया मांगी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, और ये वो दोबारा इत्तेहाद कर लीजिए, अब के होगा तो अब के हम छोड़ देंगे। मैंने फिर इनकी बात पे यकीन कर लिया, मियाँ नवाज शरीफ साहब की, हमने इत्तेहाद कर लिया। उसके बाद फिर उन्होंने ये किया, जेब से पर्ची निकाली शेरवानी से कराची में हकीम सईद के मर्डर के बाद, कहा ये ISI ने लिस्ट दी है, ISI ने ये लिस्ट दी है, ये नाम है। और फसी जुगनू को गिरफ्तार कर लिया उस लिस्ट में से। बाकी टीवी पे उन्होंने कह दिया मैंने 15 दोस्तों की कुर्बानी अमन की खातिर दे दी। ये बयान दे के फिर दोबारा वो तो अपने मस्त हो गए, और फसी जुगनू को उसी रात को गिरफ्तार करके CIA टॉर्चर सेल में इतना टॉर्चर सेल का निशाना बनाया कि वो जहाँ से चला गया। ये कत्ल भी वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ के गले पे है, उनकी हुकूमत पे है, और इनका बदला भी इंशाअल्लाह रोज़ क़यामत मैं नवाज शरीफ से बहैसियत कायद MQM जरूर इंशाअल्लाह लूँगा। और उसके बाद जनाब अब भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ऑपरेशन होना चाहिए, हमने भी कहा ऑपरेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सबने साथ दिया नवाज शरीफ से। बस हमने एक मुतालबा किया था कि देखिए नवाज शरीफ साहब ने वादा किया, खुदा की कसम, चौधरी निशान ने कहा था कि मैं 3 रुकनी कमेटी मॉनिटरिंग बनाऊंगा, 3 रुकनी कमेटी मॉनिटरिंग बनाऊंगा, 3 रुकनी कमेटी मॉनिटरिंग बनाऊंगा, जो ऑपरेशन का जायजा लेगी। ऑपरेशन जब से शुरू हुआ अब तक मेरे 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके वालिदैन के आंखों के सामने, और वो आज तक मिसिंग है और उन्हें कत्ल कर दिया गया। खुदा से रोज़े महशर उनके कत्ल का हिसाब भी इंशाअल्लाह रेंजर्स के सरबराहों से लिया जाएगा। वो यहाँ बच गए, वो आखिरत में नहीं बच सकते। तो जनाब वाला अब एक चीज मुझे और बता दें, जिस जमाने में ये शरीफ साहब ने जो कहा, शहबाज शरीफ साहब ने वो भी यही कहा कि अल्ताफ भाई है आप सेनेट में हमें साथ दें। हमने कहा बहुत देर की मेहरबान आते आते, उन्होंने कहा चलो आते गए। बहुत मैंने कहा काश जरा जल्दी आ जाते, बातचीत हो जाती। आपने तो लंदन में APC कॉन्फ्रेंस में खुद कहा था कि MQM से कोई बात नहीं करेगा। अब आपने शायद बड़ी अच्छी बात है, बात कर ली तो पुराने गिले शिकवे खत्म करके आइए मुल्क के लिए नए सिरे से बात करते हैं। लेकिन फिर आज नवाज शरीफ हमेशा की तरह से पुराना नगमा बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है, वही नगमा अलाप रहे हैं और बेगुनाह लोग मर रहे हैं और कानून आईन का मजाक उड़ा के छापे मारे जा रहे हैं और झूठे झूठे बहतान लगाए जा रहे हैं। जिस जमाने में 21वीं तरमीम पास हो रही थी अल्ताफ हुसैन साहब, आपकी जमात से भी मुशावरत की गई थी और आपसे राब्ता कायम किया गया था। आपकी जमात ने उस वक्त भी मेरे ख्याल में कुछ शराइत रखी थी
کہ اس کو مذہبی دہشت گردی کی طرف رکھا جائے گا، یہ جو ملٹری کورٹس کا قیام تھا، کیا اس وقت بھی کوئی ایشورنس دلوائی گئی تھی کہ یہ کراچی کے اندر یا ایم کیو ایم کے حوالے سے؟ جی بالکل، اس میں 100% یہ کہا تھا، 100% یہ کہا تھا، یقین دلایا تھا کہ یہ صرف اور صرف مذہبی جماعتوں کی کے خلاف یہ آپریشن، یہ مذہبی جماعتوں کی جو انتہا پسندی کرنے والے لوگ ہیں، جو دھماکے کرنے والے لوگ ہیں، خود کش حملے کرنے والے لوگ ہیں، آرمی کے اسکولوں پر حملے کرنے والے ہیں یا اسکولوں پر حملے کرنے والے ہیں، مساجد پر، بارگاہوں پر، چرچز پر، گردواروں پر، مندروں پر حملے کرنے والے، یہ ان پر کیا جائے گا۔ لیکن آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جب سے یہ آپریشن کراچی میں شروع ہوا ہے، ایک بھی مدرسے میں چھاپے نہیں مارا گیا، ایک بھی کالعدم تنظیم کا سربراہ نہیں پکڑا گیا، ایک بھی کالعدم تنظیم کا سربراہ نہیں پکڑا گیا، اور اگر پکڑا گیا ہے تو اس کے گھر لائیں۔ کہتے ہیں آپ ہی کے ٹی وی ٹاک شوز میں چلا کے کہا جاتا ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ نے کہا تھا تمام جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگ ہیں، تمام جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگ ہیں، تو اس نے یہ بھی کہا تھا۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہاں دماغ سو کیوں جاتا ہے؟ یہاں دماغ فالج زدہ سب کا کیوں ہو جاتا ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا بھی ونگ ہے، جماعت اسلامی کا بھی ونگ ہے، سنی تحریک کا بھی ونگ ہے، اے این پی کا بھی ونگ ہے، فلاں کا بھی ونگ ہے، فلاں کا بھی ونگ ہے۔ مذہبی جماعتوں کی جو انتہا پسند وارانہ ہے، ان کے ملیٹنٹ ونگ سے آج تک کسی جماعت کے سربراہ الطاف حسین کے علاوہ گھر پہ چھاپا مارا گیا؟ میرے گھر سے ایک ٹارگٹ کلر نہیں برآمد ہوا۔ رانا صاحب سلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب آپ قانون جانتے ہیں، آپ مجھے قانون کی ذرا شق سمجھا دیجئے۔ پاکستان کے قانون اور آئین کی کس شق میں لکھا ہے کہ ریڈ وارنٹ ایشو ہونے کے بعد پھانسی کے رشتہ داروں سے ملاقات کروا دینے کے بعد کب کس وقت سیل کھول کر جیل سے باہر نکال کر ویڈیو بنائی جاتی ہے 67 سال میں پاکستان یا پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ آپ کے علم میں ہے؟ جی میرے علم میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، اور آپ نے جو بات کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آپ مقدمہ جو ہے وہ صرف سما والوں کے خلاف درج کروائیں، سما والے پھر خود ہی بتائیں گے کہ ان کو وہ ویڈیو کس نے دی اور آگے جس سے انہوں نے لی اس کو کس نے دی۔ اچھا رانا صاحب ایک چیز اور بتا دیجئے، پھر میرے خیال میں الطاف صاحب اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ رات 1:30 بجے پریزیڈنٹ ہاؤس جب اس صبح ڈیتھ ایگزیکیوشن کے لیے کیس تیار پڑا ہوا ہے، 5 بجے ہینگنگ ہونی ہے، 1:30 بجے پریزیڈنٹ نے کس بنا کے اوپر اس کو ملتوی کیا، اس کی وضاحت دے سکتے ہیں؟ ویڈیو ٹیپ بیان پریزیڈنٹ ہاؤس کس نے پہنچایا؟ جی ندیم ملک صاحب، اس پہ جو ہے یہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کا بیان اور ریکارڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بیان کے ہوتے ہوئے مجھے یا آپ کو اس میں کوئی تخفیف یا کوئی اس میں اضافہ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے نہ مناسب ہے نہ ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل حکام نے انہیں یہ رپورٹ کیا کہ اس کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بات قانون میں درج ہے کہ چاہے کوئی یعنی سزائے موت کا ملزم کیوں نہ ہو، اگر وہ میڈیکلی فٹ قرار نہ دیا جائے تو اسے تختہ دار پہ نہیں لٹکایا جاتا۔ اگر رانا ثناء اللہ صاحب اسی سے 1 گھنٹہ پہلے جیل حکام کی آپ کو ویڈیو کلپس مل جائیں جس میں یہ بتایا جائے کہ ہی از ان گڈ ہیلتھ اور کوئی ایشو نہیں ہے، اور وہ ویڈیو کلپس ٹی وی چینلز نے، میرے خیال میں سما کے اوپر بھی تھے، وہ ساروں نے دکھا دی ہوں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے یہ پہلے دن تجھیح نہیں دی گئی تھی کہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ ملتوی کی گئی ہے، یہ اس کی ویڈیو سٹیٹمنٹ آنے کے بعد ملتوی کی گئی تھی۔ لیکن یہ موقف جو ہے یہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سر اگر وزیر داخلہ کا یہی موقف تھا تو انہوں نے اس پروب کمیٹی کو ملتوی کیوں کر دیا جس نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا کہ ٹیپ باہر کیسے آئی؟ پھر اس پروب کمیٹی کو قائم رہنے دیتے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ پروب کمیٹی جو ہے وہ جو ہے وہ ختم نہیں کی گئی۔ الطاف حسین صاحب مجھے یہاں انٹرفیئر کرنے دیجئے۔ ثناء اللہ صاحب یہ واقعہ بھول رہے ہیں کہ
بلوچستان گورنمنٹ نے یہ وفاق سے اپیل کی تھی کہ 72 گھنٹے کے لیے سہولت مرزا کی پھانسی کو مؤخر کر دیا جائے. کیوں؟ کس لیے؟ اس کی نہ تو کوئی وجہ ٹیلی ویژن میں آج تک میں نے سنی، نہ کسی اخبار میں پڑھی. اب کیوں سائن کیے صدر صاحب نے، کیوں سائن نہیں کیے، یہ صدر صاحب کو معلوم ہے. نمبر 2 یہ، اگر نواز شریف سب ٹھیک ہے یہ نہ کہیں تو اگر 48 گھنٹے 72 گھنٹے میں کوئی ڈنڈا لے کر آئے گا نواز شریف کے پاس اور بولے گا چلو جی یہ کپڑے جو تقریر کرنے جا رہے ہو ٹیلی ویژن ہٹاؤ ادھر سے، چلو اب کہیں اور چلو. جناب والا، اس ملک میں عزت رکھی کس نے ہے؟ رانا صاحب سے میرے خیال اس پہ لیکن کامنٹ لے لیں پہلے. الطاف حسین صاحب، رانا صاحب. دیکھیں میں تو الطاف حسین صاحب سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں میں پچھلے 2 سال سے آپ کی تقاریر جو ہے وہ سنتا رہا ہوں کراچی کے حالات کے اوپر. اس آپریشن کی جو آپریشن ہو رہا ہے اس کا جس انداز سے آپ مطالبہ کرتے رہے ہیں، بلکہ آپ تو جرنیلوں کو براہ راست نام لے کے پکارتے رہے ہیں کہ بھئی کہاں پہ ہو آ جاؤ اور آ کے بے رحم آپریشن جو ہے وہ کرو. یہ مطالبہ آپ کا تھا، آپ کے مطالبے کے اوپر اب یہ آپریشن شروع ہوا ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس آپریشن کا نشانہ جو ہے وہ ایم کیو ایم بنے، یہ ہم بالکل ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اور میں نے اس کے اوپر جب بھی بات ہوئی ہے تو میں نے یہ کہا ہے کہ کرمنلز کو پکڑا جائے، ایم کیو ایم کو نہ پکڑا جائے. اور مقدمے کے جی الطاف حسین صاحب. ثناء اللہ صاحب، آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ابھی آپ کے اندر اتنی جرأت اظہار تو باقی ہے کہ آپ لائیو ٹیلی ویژن پر اس بات کو کہہ رہے ہیں. لیکن ایک تصحیح، میں نے کبھی نہیں کہا کہ روتھ لیس آپریشن. میں نے یہ کہا کوئی جرنیل آئے کمال اتاتürk کی طرح وہ پورا ہی ڈبہ گول کر دے جس میں صرف سویلین بھی نہ ہو بلکہ ایسے جرنیل بھی ہوں جو آج بھی بعض ایسے موجود ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں طالبان کو، القاعدہ کو. ثناء اللہ صاحب کامرہ بیس پہ حملہ ہوتا ہے. الطاف حسین صاحب، لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ابھی آپ کی ہے یہ وہ فوج کو بدنام کرنے کے زمرے میں آئے گی اور اس کے اوپر مجھے آبجیکشن ہے کیونکہ یہ کلوزز میرے اوپر اپلائی رانا ثناء اللہ صاحب کی حکومت کرے گی. رانا ثناء اللہ صاحب کی حکومت کرے گی کہ میں نے یہاں بیٹھ کے فوج کو بدنام کیا. میں اس میں حصہ دار نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں اپنی آبجیکشن ریز کر رہا ہوں. میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. آپ یہ الفاظ ڈیلیٹ کر دیجئے. یہ تو لائیو چلے گئے نا، لیکن آپ آگے بات کریے. میں آپ کی سٹیٹمنٹ سے ڈس ایگری کر رہا ہوں. ایز سما ٹی وی میں اس سے سٹرونگلی ڈس ایگری کر رہا ہوں. آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں اور آپ مجھے پھنسوا رہے ہیں. دیکھیں آپ تو بڑے آدمی، آپ کہہ سکتے ہیں ہم مزدور لوگ ہیں. نہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے نہ آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے. ہم مزدور پھنس جائیں گے. آپ جیسا مزدور ہر کسی کو اللہ بنائے. یہ دیکھیں اس میں جو ہے یہ جو ویڈیو جو ہے یہ کہاں سے نکلی. دنیا نے تو جو ہے وہ دیکھی ہے، اس کے پیچھے سما لکھا ہوا تھا تو یہ سما سے پوچھا جانا چاہیے کہ سما نے کہاں سے حاصل کیا. اس سے جو ہے وہ لائن جو ہے وہ مل جائے گی جہاں سے وہ آئی. رانا صاحب میرے گلے میں آپ پھندا بھی ڈال دینا
تو یہ میں بائنڈنگ نہیں ہوں. آپ پوری کوشش کریے کہ سما ٹی وی اور ندیم ملک کا نام لکھ کے تو لگا لیجیے کہیں پرچہ, ایف آئی آر کٹوا لیجیے. دس از یور گورنمنٹ, یور ریسپانسبلٹی, یو آر دی ایگزیکٹو پاور. انویسٹیگیٹ کریے. اگر ندیم ملک ہے, سما ہے, تو آپ مجھے ایف آئی آر میں نامزد کر لیجیے, لیکن اپنی ذمہ داری قبول کریے. یہ ایف آئی آر تو الطاف حسین صاحب نے کہا وہ کٹوا رہے ہیں, وہ پرائم منسٹر کے خلاف بھی کٹوا رہے ہیں. پھر تیار رکھیے, پھر میاں صاحب کو پیشی کے لیے بھیجیے گا. اس میں یہ ہے نا کہ یہ بات تو آپ سے شروع ہوگی نا. ہم میرے سے شروع کر لیں, میں یہاں بیٹھوں, میں یہی آن ایئر بتا رہا ہوں. لیکن اب یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب ایک اچھے آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں. دنیا کے سوائے اندھے جو تھے انہوں نے نہیں, جن کی آنکھیں تھیں, جن کی آنکھیں ہیں ابھی تک, جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں گلو بٹ کو پولیس کے ساتھ جلوس میں قیادت کرتے ہوئے دیکھا اور گاڑیاں توڑتے ہوئے دیکھا, کولڈ ڈرنک کی دکان لوٹتے ہوئے دیکھا, تو وہ پولیس کے ساتھ آیا ہے. پولیس یا تو شہباز شریف کے انڈر کی ہے, پنجاب کی ہے, یا پھر وفاق کی پولیس ہے. اب یہ بھائی دونوں فیصلہ کر لیں کہ وہ پولیس کس کی تھی. اگر وہ شہباز شریف صاحب کی تھی تو پھر شہباز شریف صاحب بھی جواب دے رہے ہیں. ثناء اللہ صاحب اس وقت لا منسٹر تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ثناء اللہ صاحب نے گلو بٹ کو یہ حکم دیا ہو کہ تم ایسا کرنا. گلو بٹ نے اگر گاڑیاں توڑی تو اس کا مطلب یہ کہاں نکلتا ہے کہ اس کے بدلے گلو بٹ کو پکڑنے کے بجائے آپ رائے گڑھ میں جا کر وہاں گلو بٹ کو تلاش کریں. ہمارے ساتھ رہے گا جی, ایک شارٹ بریک لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. الطاف صاحب, آج چیف منسٹر سنگھ نے جو بیان دیا ہے انہوں نے کریڈٹ لیا ہے. انہوں نے کہا بڑی کامیابی ہوئی ہے اور اس کا کریڈٹ ان کی حکومت کو جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں سپوز کر رہا ہوں کہ سندھ میں وہ رہتے ہیں کہ سندھ میں پیری فقیری بہت ہوتی ہے. سندھ میں پیری فقیری ملک ندیم صاحب بہت ہوتی ہے. پتہ نہیں کون سا فقیر تھا جس نے کہا ہو کہ 75 سال کے بعد جتنا جھوٹ بولو گے اس کا ثواب ملے گا. الطاف حسین صاحب, ایک چیز بتائیے گا, پیپلز پارٹی کے ابھی چیف منسٹر قائم علی شاہ کا آپ نے ذکر کیا, آپ کی جماعت ان سے باقاعدہ حکومت میں شمولیت کے لیے مذاکرات کر رہی تھی, اور جب یہ 9-0 پہ ریڈ ہوئی وہ رک کیوں گیا معاملہ؟ آپ کو پیغام وغیرہ کو بھجوایا انہوں نے, کبھی نہیں ہو سکتا؟ ان سے مذاکرات تو خانہ پوری کے لیے ہوں گے. اصل مذاکرات تو زرداری صاحب سے کیے جائیں گے کہ زرداری صاحب کیا زبان دیتے ہیں, کیونکہ ماضی میں چیف منسٹر صاحب سے معاہدے کر کے بہت کچھ ہم سبق حاصل کر چکے ہیں. اچھا, آپ نے ایک دن پہلے دن جس دن 9-0 پہ ریڈ کے بعد سٹیٹمنٹ دی, میں وہاں سے آپ سے 3-4 سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے وہ سٹیٹمنٹ لگا تھا کہ الطاف حسین صاحب نے بالکل ٹھیک ایک تگڑی پوزیشن لے لی ہے. انہوں نے کہا کہ کرمنل ہے, اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے رابطہ کمیٹی والوں سے پوچھا, انہوں نے کہا یہاں ایسا کوئی شخص نہیں ہے. تو آپ نے کہا یقیناً رابطہ کمیٹی میں کچھ لوگوں کو علم تھا کہ یہ لوگ یہاں موجود ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ میں روز پوچھتا ہوں کہ وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پارٹی سے علیحدہ کریں. کیا آپ کے نالج میں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے نالج میں تھا کہ یہ وہاں ارد گرد کے علاقوں میں لوگ موجود ہیں؟ ندیم صاحب, اب میں نام تو نہیں آپ کو بتا سکتا. جب میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس کر رہا ہوں بحیثیت کانسٹیٹیوشنل, ایم کیو ایم کا کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن کے تحت مجھے یہ استحقاق حاصل ہے کہ میں معطل بھی کر سکتا ہوں, میں سسپینڈ بھی کر سکتا ہوں, میں الیکشن کال بھی کر سکتا ہوں. بہت سارے استحقاق انہوں نے بانیوں قائد کی حیثیت سے مجھے دیے ہیں. میں کوئی عہدے دار نہیں ہوں اس کا, ایم کیو ایم کا.
لیکن پوری با اختیار ہے رابطہ کمیٹی، یہ اس کا فرض تھا کہ قریب قریب بھی دیکھیے 9-0 کا تو خیر سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں نے اور کیا کروں اتنی جلدی میں قسمیاں کہتا ہوں کسی پارٹی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ ٹاپ ٹو باٹم ایک آدمی کو پارٹی سے معطل کر دے۔ میں نے کیا، مجھے کانفیڈنس تھا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا اور اس کے کا تعاون اللہ کا مجھے ملے گا، کیونکہ میری نیت صاف تھی۔ میں نے 2 مہینے کے اندر رابطہ کمیٹی کو 2 بار معطل کیا ہے، اسی وجہ سے کہ یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ کچھ کراچی میں گڑبڑیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کوئی شرماہٹ محسوس اگر میں کرتا تو میں پبلکلی نہیں کہتا کہ میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ گارڈنوں میں مکان بنائے جا رہے ہیں یا پلاٹ کاٹے جا رہے ہیں یا کٹی پہاڑی چائنا کٹنگ۔ میں نے کہا یہ کیا ہے سب، یہ کس کے اوپر الزام تھا الطاف حسین صاحب؟ آپ ان کا نام لیں گے، کن کن پہ الزام تھا؟ یہ سب پہ جتنے لوگ تھے رابطہ کمیٹی پہ سب پہ الزام تھا؟ سب پہ الزام تھا، بشمول آپ کے، بشمول میرے، آل رائٹ، بشمول آپ کے۔ وہ تو کہہ رہے ہر آدمی بولے اپنے ندیم صاحب بھی آتے تھے فائل لے کے کہ مجھے بھی ایک مکان دے دو۔ اچھا، میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے ہر کسی کے اوپر یہ قبضے کے اوپر کس کے اوپر الزام تھا، اور ٹارگٹ کلنگ یا ایسے لوگوں کی وہاں موجودگی کا الزام کس کے اوپر تھا؟ نہیں، وہاں پر کسی یہ نہیں الزام تھا کہ 9-0 پر ہیں۔ یہ میرے سننے میں آیا کہ 9-0 میں سے آشیرواد کہتے یہ ہیں کہ آنکھیں بند کر لینا یا آنکھوں سے اشارہ کر دینا، اچھا ٹھیک ہے کیا یہ کام کر لو۔ الطاف حسین صاحب یہ آشیرواد کون دے رہا تھا؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا کہا ہوا لفظ جو ہے آج بہت ساری چیزوں کو میرے خیال میں قوم کے سامنے کھول کے رکھ دے گا کہ آپ نے کیا ایکشن لیا اور کس پہ الزام تھا۔ میں تو کوئی کمیشن بنے گا تو اقوام متحدہ کا تو اسی کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اپنے کسی کمیشن پہ مجھے کوئی اعتماد نہیں۔ یہ تو ہمارا داخلی معاملہ ہے، پاکستان میں ہی ہوگا۔ نہیں، کوئی داخلی واخلی نہیں ہے یہ معاملہ۔ داخلی معاملے میں مجھے کسی چیز کے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ جس ملک میں سپریم کورٹ ایک ہی ہو، ایک وزیر اعظم، 2 وزیر اعظم، ایک ہی چیف جسٹس معطل کرے، وہ برطرف کر دے اور دوسرے وہ معطل کیا طلب بھی نہ کرے، تو ایسی سپریم کورٹ بھی مشکوک ہوتی ہے۔ مجھ پہ کنٹمپٹ آف کورٹ بن چکا ہے، ایک اور بنا دے، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ اچھا، اس پہ میں رانا ثناء اللہ صاحب آپ سے پوچھ لوں، یہ ہمارا داخلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے یا کچھ اور؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے داخلی معاملات ہیں، اور داخلی معاملات میں جو ہے وہ ہماری عدلیہ سے اور ہمارے لا انفورسنگ ایجنسی سے لوگ جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور اس ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ایسے معاملات کی ایسی فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں جس کے اوپر یقیناً الطاف حسین صاحب کو بھی اعتماد ہوگا۔ الطاف حسین صاحب آج پتہ کلامی میں انٹرفیئر کر رہا ہوں، رانا میں سوری فار دا انٹرپشن، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے ہوتے تو آج سے 30 سال 35 سال 37 سال پہلے کے لوگ اور زیادہ ایماندار تھے۔ اس وقت مشرقی پاکستان ٹوٹا تھا، حمود الرحمان کمیشن بیٹھا تھا، ٹائیں فش، کچھ نہیں ہوا، آج تک رپورٹ نہیں آئی۔ یہ ثناء اللہ صاحب، وہ رپورٹ تو موجود ہے اور آئی بھی تو انڈیا سے آئی ہے نا۔ تو یہ تو ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی رپورٹ کا میں کیا کروں گا کہ جو بن تو جائے گی، خوبصورت بنا تو دوں گا، اپنے کمرے میں گاڑی ایجاد کر کے
کمپیوٹرائز اس کو چلا بھی لوں گا, ڈرون بھی بنا لوں گا اپنے کمرے میں, باہر نہیں اڑا سکتا اس کو. تو ایسا بنانے سے ساری محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کیوں نہ عوامی عدالت میں مقدمہ, یا تو دو طریقے ہو سکتے. چلیے ندیم ملک صاحب بیچ کی راہ نکال لیتے ہیں, عوام کی عدالت میں مقدمہ چلا جائے, یعنی کھلے میدان میں مقدمہ چلایا جائے, اس کے لیے میں تیار ہوں. الطاف حسین صاحب اس وقت کھلے بازار میں عوام کی عدالت میں ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیے, پوری پاکستانی قوم پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی آپ کو سن بھی رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ انیس قائم خانی کو آپ نے پارٹی سے کیوں علیحدہ کیا؟ خدا کی قسم میں نے علیحدہ نہیں کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ دیکھ لیجئے کتنی غلط انفارمیشن ہے آپ کے پاس. آپ نے پارٹی سے کن لوگوں کو سزا دی, نام لیں گے؟ اگر آپ کہیں گے تو لسٹ آپ کو میں رابطہ کمیٹی سے کہوں گا دے دیں. میں درخواست کروں گا کہ ضرور دیجیے, کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس میں آپ کریڈٹ بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی, الزام تھا, میں نے یہ سزائیں دی. میں آن ایئر دکھاؤں گا ان لوگوں کو. ایک اور پوچھ لوں, عامر خان اس وقت وہاں موجود تھے جس وقت یہ لوگ, یہ فرحان ملا وغیرہ اندر آ رہے تھے, جو ذمہ داران بھی ہیں بتائے جاتے ہیں ایم کیو ایم کے, تو کیا عامر خان کے نالج میں تھا کہ ایسے لوگ وہاں موجود ہیں؟ وہاں موجود تھے ہی نہیں. کون وہاں موجود نہیں تھے؟ کوئی کرمنل موجود نہیں تھا 90 پہ. یہ 90 نہیں, یہ خورشید بیگم ہال کی جو فوٹیج سامنے آئی ہے اس فوٹیج کے اندر وہ نظر آتے ہیں فرحان ملا یا فرحان شبیر اندر آتے ہوئے, اور اسی فوٹیج میں ہمیں عامر خان بھی نظر آتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, مجھے بخدا نہیں معلوم کیونکہ میں وہاں نہیں تھا. اگر آپ ٹی وی اس وقت دیکھ سکتے ہیں تو میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہہ سکتا ہوں وہ فوٹیج دوبارہ چلوا دیں. یہ 90 کے کیا فوٹیج ہے؟ یہ 90 کے اپنے کیمراز کی فوٹیج ہے. نہیں, مجھے آپ مت دکھائیں. اگر ایسے لوگ 90 سے پکڑے گئے ہیں یا خورشید میموریل سے, ان پہ مقدمہ چلایا جائے, جو کسی سے ان پہ چلایا جائے, ثابت ہو تو ان کو سزا دے. مجھے قطعی کرمنل کے لیے میرے پاس کوئی زیرو ٹالرنس ہے. میں نے پارٹی کرمنلز کے لیے نہیں, میں نے نظام کی تبدیلی کے لیے پارٹی بنائی تھی. ملک سے فرسودہ جاگیردارانہ, وڈیرانہ, جاگیردارانہ اور جرنیلی نظام کے خاتمے کے لیے پارٹی بنائی تھی. الطاف صاحب, آپ کے خیال میں عامر خان صاحب کو اس کا نالج تھا؟ آئی ڈونٹ نو. یو ڈونٹ نو. ایک چیز جس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آج آپ بڑے ووکل ہیں اس کے اوپر, ابھی بھی آپ نے سٹیٹمنٹ دہرائی کہ کرمنلز کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں. پہلی بات تو یہ, میں جھوٹ نہیں بولتا. جو بیان میں یہاں دے رہا ہوں میں تختہ دار پہ بھی وہی بیان دوں گا. ایک آپ بڑی ووکل پوزیشن لیتے ہیں, میں آج آن ایئر بھی چاہتا ہوں کہ وہ ووکل آپ لیں. اس تمام معاملے میں ان لوگوں کی وہاں موجودگی, جس کے اوپر میں آپ کا ہی سٹیٹمنٹ دہرا رہا ہوں کہ آپ کہتے تھے کہ کچھ لوگوں کو معلوم تھا رابطہ کمیٹی میں, ابھی آپ نے کہا کہ اشیر بعد حاصل تھی. ان لوگوں کے اوپر ایکشن لیجئے, ان لوگوں کے اوپر ایکشن لیجئے اور پبلکلی ان کا نام ڈسکلوز کریے. ان لوگوں کو تو میں نے ایک کر کے میں انویسٹیگیشن کرتا. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, اور تحریک بہت بڑی ہے, تحریک کوئی چھوٹی نہیں ہے. ایم کیو ایم کا ڈسپلن بہت بڑا ہے, بہت مضبوط ہے. میں نے یکدم ایک ہی جھٹکے میں سبھی کو نکال دیا. پھر ان میں سے ایک ایک کر کے میں نے 3 رکنی 4 رکنی کمیٹی بنائی, اور ایک ایک کر کے ان کا پورا ماضی دیکھ کے ان کو اندر واپس رابطہ کمیٹی میں لیتا رہا. ان کے سفارش پر ابھی سارے لوگ کہاں آئے اندر. الزام کس کس پہ الطاف حسین صاحب بتائیں گے؟ الزام تو کوئی باقی ہے ہی نہیں. کوئی کسی کا نام لیتا ہے, کوئی کسی کا نام لیتا ہے. آپ کی پکڑ سے زیادہ تگڑے ہو گئے, کیونکہ آپ کا پارٹی کے اوپر کنٹرول, تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کنٹرول کرتے ہیں پوری پارٹی. لیکن اگر یہ لوگ ڈاج کر رہے ہیں تو پھر تو لگا یہ کہ پھر یہ لوگ آپ کو وہاں پر صحیح خبر نہیں پہنچا رہے یا صحیح بات نہیں بتا رہے. تو اگر اللہ میاں کوئی سارے کام کرنے ہوتے تو اللہ میاں کو بھی جو دلوں کا حال جانتا ہے, شہرک سے قریب ہے, 2 فرشتے نہیں بٹھانے ہوتے, ایک سیدھے ہاتھ پہ اور ایک الٹے ہاتھ پہ, کہ بیٹا یہ اچھا کام کرے تو تم لکھ لینا اور برا کام کرے تو تم لکھ لینا. تو اللہ میاں کو 2 فرشتے بٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ آپ کو پاکستان واپس کیسے لایا جائے.
کاہے کے لیے؟ یہ تو نہیں پتا ہوگا. یہ جو انسائٹمنٹ آف وائلنس جو آپ نے فوج اور جرنیلوں کے خلاف بیان دیا، اس کے حوالے سے انہوں نے ریسنٹلی ایک پریس کانفرنس کی. کیا فوج کے جرنیلوں کو کچھ کہنا؟ کیا نعوذ باللہ قرآن آیت کی خلاف ورزی یا قرآن آیت کا مذاق اڑانا یا قرآن آیت کی بے حرمتی کرنے کے مترادف ہے؟ لیکن جب آپ نے کہا وہ جرنیل جو ہیں وہ اب تھے ہو گئے، ابھی بھی آپ نے کہا کہ ایک آصف نواز آیا تھا، اس کا انجام ہو گیا، اب کسی اور نے ٹھانی ہے اس کا بھی دیکھ لیں گے، تو یہ تو بیانات ایسے ہیں جو وہ پکڑ لیتے ہیں. نہیں تو کیا میں نے مارا؟ آصف نواز کا تو الزام نواز شریف پہ لگایا تھا، ان کی بیگم نے لگایا تھا، نواز شریف صاحب کی بیگم پہ لگایا تھا جو موجودہ وزیر اعظم ہے. تو جن کی طرف ابھی آپ کہہ رہے ہیں تھے ہو جائیں گے، وہ کس کی طرف کہہ رہے ہیں آپ؟ تھے کا کیا مطلب؟ جو آئے تھے، چھاپا مارا، چھاپا مار کے چلے گئے، تو چھاپا مار کے کام کر کے چلے گئے، تھے ہو گئے، آئے تھے چلے گئے. آپ نے کسی کو دھمکی نہیں لگائی؟ تو دھمکی گائی کہ میں نے لگائی؟ میں نے دھمکی تو نہیں لگائی، وہ آئے تھے چلے گئے. چودھری نثار صاحب نے برطانوی حکام سے کہا ہے کہ یہ انسائٹمنٹ آف وائلنس ہے. چودھری نثار صاحب برطانوی حکام سے گئے ہیں کہ کہہ لیجیے، آپ کہہ لیجیے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تشدد پہ اکسا رہے ہیں ان لوگوں کو. چودھری نثار صاحب نے کہا؟ ہاں آپ کے لیے انہوں نے کہا بتائیے برطانوی قوانین میں اس کی کیا سزا ہے؟ آپ کے لیے وہ سزا وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں برطانوی حکام سے کہ آپ کو برطانوی شہری ہیں، وہ کہتے ہیں کیا سزا دے سکتے ہیں آپ الطاف حسین صاحب کو؟ میں کچھ نہیں کہوں گا اس پہ، جواب میرا کچھ نہیں ہے. وہ بحیثیت فورن کیا ہے، وہ لا منسٹر، انٹیریئر، فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہے. ایز انٹیریئر منسٹر انہوں نے کسی سے سوال کیا ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ سوال کر سکتے ہیں. غلط نیت سے کیا ہے تو اوپر اللہ بیٹھا ہے، میں اس کے حضور پیش کر دوں گا. حضور یہ چودھری نثار صاحب نے کہا جو صحیح ہے. اچھا ایک الطاف حسین صاحب بتا دیں، یہاں پر بہت زیادہ چہمگائیاں ہوتی ہیں، آپ کیونکہ براہ راست وہ اس کیس کے حوالے سے ہمیں بتا سکتے ہیں تو آپ ہی کی زبانی سننا چاہوں گا. کہا جاتا ہے کہ عمران فاروق کیس میں شاید کوئی آپ ضمانت پہ تھے اور وہ اگلی تاریخ آنے والی ہے. یہ میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن یہ 2-3 دفعہ چیز بار بار آ رہی ہے. وہ کوئی ضمانت کی تاریخ ختم ہو گئی ہے، دوبارہ تاریخ پیشی لگنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے اس میں؟ کوئی اگلی آپ کی پیشی لگنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے؟ ندیم ملک صاحب، میری گزارش ہے آپ سے، جی کیونکہ آپ انکر پرسن ہیں، میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور عروج دے، اور عروج دے، اور عروج دے، اتنا عروج دے کہ آپ لوگوں کے سروں پہ پگڑیاں بچھا کر ان کی عزت و وقار کو بلند کریں، با عزت لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالیں ہوں. کیونکہ کوئی مجھ جیسا سرفراہ اگر بیٹھا ہو تو وہ تو اسی وقت جناب جو ہے وہ 2 منٹ کے اندر آپ کی بھی پگڑی چھال دے گا، وہی بیٹھا بیٹھا انجام کی پرواہ کیے بغیر. تو میں تو آپ کے لیے دعا گو ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا مقدمہ مجھ پہ چل ہی نہیں رہا ہے. یہ آپ نے کس نے آپ کو بتا دیا؟ میرے اوپر منی لانڈرنگ کیس چل رہا ہے. آل رائٹ. اس کی تاریخ یقیناً میری نیکسٹ منتھ ہے، لیکن میرے اوپر عمران خان کا، ڈاکٹر فاروق عمران فاروق کا کوئی مقدمہ، عمران فاروق کا کوئی کیس نہیں ہے. منی لانڈرنگ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ اپریل میں وہ دوبارہ تاریخ آئے گی جس میں وہ آپ کا جو بھی بیان ہو گئے. میں اس کیس سے بہت زیادہ تفصیل سے واقف نہیں ہوں. ایک چیز کراچی کے امن کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کراچی میں امن و امان قائم ہو، ایم کیو ایم کی سیاست بھی قائم رہے، کراچی کے عوام کو سکون کی زندگی بھی نصیب ہو، کیا کیا جائے اس کے لیے؟ کراچی کے امن و امان کے لیے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کیجیے. عمران خان کی جماعت، الطاف صاحب آپ کی بات درمیان میں نے اچک لی تھوڑی سی، وہ کراچی کی سیاست میں سوچتے ہیں کہ شاید وہ مستقبل میں ایم کیو ایم کا متبادل بن کر پاکستان تحریک انصاف ابھرے گی، جلسہ کرنے بھی جا رہے ہیں اور بائی الیکشن میں عزیز آباد یہ 246 سے حصہ بھی لینے جا رہے ہیں. آپ کا کیا تبصرہ ہے اس پہ؟ 246
6 پہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے عزیز آباد میں شرفا لوگ رہتے ہیں. آج کے اس خصوصی پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.